باسی روٹی ہمیں کب اور کیسے بد دعا دیتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باسی روٹی کی بد دعا سے ڈرو، وہ تمہیں برباد کر دے گی۔ جب کوئی انسان باسی روٹی کو ضائع کرتا ہے تو وہ باسی روٹی اللہ تعالیٰ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے دور میں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی جتنی فراوانی ہے اتنی ہی اللہ رب العزت کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ ناظرین، حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ معافی، شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے باسی روٹی کے حوالے سے۔ ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانا ثابت ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کون سے غذائیں مرغوب تھیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی اگر روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال بھی نہیں رکھتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت بے ادبی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس باسی روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے چاہیے کہ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دور غربت اور افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑ بھی سونا بن جاتے، لیکن ایک ہم ہے کہ ہمارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے دسترخوان پر 20 چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ رزق کی قدر کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج کل تو ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر بچ جائے تو اس کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کھانے کو ضائع کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی اور کو اس کھانے کی ضرورت ہے جس میں رزق احسن طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا کھانا کسی غریب کو دے دیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں سے پرندے وغیرہ کھا لیں اور کھانے کی ناقدری نہ ہو۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کچھ غذاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں کون سی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طلب کیا اور فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر میں موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟
انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ تو سرکے میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا اور وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو۔ ناظرین، اب ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے سالن میں کتنے اجزاء اور نہ جانے کیا کچھ شامل ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرکہ کے سالن کو پسند فرما رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا کھا رہے اور اس کے ساتھ روٹی بھی کھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار روٹی کے اوپر کھجور رکھ کر اسے سالن کے طور پر استعمال کر لیتے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ سبحان اللہ! ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر بجا لائیں اور ناشکری سے بچیں۔ ناظرین، اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی تناول فرمائی اور کبھی کبھی گندم کی بھی، مگر کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدے کی روٹی تناول فرمائی، تو انہوں نے جواب دیا کہ آخر عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کبھی میدہ پیش نہیں کیا گیا۔ پھر سائل نے پوچھا کہ اس زمانے میں چھانیاں تھیں؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو کے آٹے میں پھونک مار لیا کرتے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے وہ اڑ جاتے، باقی گوندھ کر پکا لیتے۔ بروایت بخاری شریف۔ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرمایا۔ بروایت ابو داؤد۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں آٹے کی کتنی قسمیں میسر ہیں، کوئی فائن اور کوئی سفید اور کوئی لال، کبھی خمیر تو کبھی کچھ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے باز نہیں آتے۔ کم از کم اگر فرض نماز بھی ادا کرنے والے بن جائیں کہ وہ اللہ جو ہزار نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا حکم ہے، اور اس اللہ نے قرآن کریم میں تقریباً 700 بار نماز کا حکم دیا، لیکن اذان سن کر ہم میں سے کتنے لوگ مسجد اور نماز کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ خدا را اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں روغن زیتون کی شامل تھا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا اور بہت پسند فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور جو رغبت سے تناول فرماتے وہ ہمیں بھی پکا کر کھلاؤ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے بیٹو، آج وہ کھانا تمہیں شاید پسند نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرمایا ضرور پسند آئے گا۔ چنانچہ وہ اٹھیں اور تھوڑے سے جو لے کر آئیں، انہوں نے باریک کیا اور ہانڈی میں ڈال دیے، پھر اس پر تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا، پھر کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ بروایت ترمذی۔ ناظرین، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا اور سادہ کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے۔ یہ جتنے بھی تکلفات والے کھانے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے ہیں، اور آج اگر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں تو آپ کے سامنے 20 کھانے لگا دیے جاتے ہیں، جو کہ سراسر فضول خرچی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور اپنے کھانوں میں ان چیزوں کو شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے ہیں۔ اگر ہمارے رزق میں فراوانی ہے اور ہمارے دسترخوان پر کئی کھانے موجود ہیں تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا تو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔